بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سکھی رکھے, خوشیاں دیکھیں. ابھی ہم 2024 کے الیکشن سے گزرے ہیں. یہ الیکشن 8 تاریخ کو ہوا. اس میں قوم نے کیا کھویا کیا پایا, اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں پر یہ پی ٹی آئی والے جیتے پختونخوا میں تو ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تو ریزلٹس بالکل ٹھیک ہیں, اور جہاں پنجاب میں وہ بہت سی جگہوں پہ ہارے تو کہتے ہیں یہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ بلوچستان کو بھی چیلنج نہیں کرتے, وہ سندھ کو بھی چیلنج نہیں کرتے, صرف پنجاب کو چیلنج کرتے ہیں. میرے بھائیو بات یہ ہے کہ 2018 میں بھی کینڈیڈیٹ تھا الیکشن میں, اور جب رات کو سسٹم کو بٹھا دیا گیا اور دوسرے بلکہ تیسرے دن جا کے ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ ہار گئے ہیں, تو ہم نے خاموشی سے رزلٹ کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, لیکن اب کیا شور مچانے کا فائدہ کوئی نہیں. دیکھیں جہاں تک میری سیاسی زندگی کا تعلق ہے, میں نے پہلا الیکشن 1985 میں غیر جماعتی الیکشن تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں, وہ میں نے جیتا اور میں صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا. پھر 1990 میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اللہ کے کرم سے میں ایم این اے بن گیا. پھر 1993 میں پھر ایم این اے بن گیا, 1997 میں ایم این اے بن گیا, پھر 2008 میں ایم این اے بنا, پھر 2013 میں ایم این اے بنا, اور اب پھر 2024 میں ایم این اے بنا ہوں. یہ سارے انتخابات 3 خاندانوں کے درمیان ہوتے رہے. ایک خاندان میجر صاحب کا تھا, ایک خاندان امین اسلم صاحب کے والد سے محترمہ کا تھا, ایک خاندان ہمارا تھا. یہ تینوں خاندان ان الیکشن میں کانٹیسٹ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی عطا فرمائی, اور میری کامیابی کا مقصد صرف الیکشن ہو کر کامیاب ہونا نہیں تھا, بلکہ عملی طور پر لوگوں کی خدمت کرنی تھی, جو کہ میں نے کی. علاقے کو ترقی یافتہ علاقہ بنانا تھا, وہ میں نے کیا. جو کچھ بھی ذاتی لوگوں کے مسائل حل کرنے کا سوال تھا وہ میں نے کیے. جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں عوام کی بہتری کے لیے سب کچھ کرتا رہا, اور یہی میری زندگی کا مشن تھا اور ہے. بہرحال ریزلٹس کو ماننا یا نہ ماننا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. جب کورٹس میں بات جائے گی تو پھر اپنا اپنا ریکارڈ سارے پیش کر دیں گے, ہم بھی کر دیں گے. مجھے جس بات کا افسوس ہے کہ پاکستانی قوم جو سمجھتی ہے کہ اس ملک کا مسیح نواز شریف صاحب ہے, ان کے علاوہ کسی نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے تو بتائیں. ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. جو بھی کیا اس ملک کے لیے وہ نواز شریف صاحب نے کیا. ملک کو ایٹمی قوت بنایا, ملک میں سڑکوں کے جال بچھا دیے, ہزارہ موٹر وے بنی, کراچی سے لے کر پشاور تک موٹر وے بنی, 14,000 میگا واٹ بجلی دی, غازی بروٹا کا پروجیکٹ بنایا. اس شخص کو بھی سمپل میجارٹی نہیں دی گئی. یہ کس نے کیا؟ یہ پاکستانی قوم نے کیا.
مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس قسم کے فیصلے کریں گے تو ملک اور قوم کا مستقبل کیا ہوگا. اب جو مینڈیٹ آیا ہے اس کے مطابق کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اکیلی حکومت بنا سکے. دیکھیں، جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف پاکستان ہونا چاہیے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس ملک کو آگے کون چلائے گا، کون آگے لے کے جائے گا. ہم یہ نہیں سوچتے، ہم جذباتی انداز میں ووٹ دے دیتے ہیں. خدا را اب یقین کریں کہ میں جس دن سے الیکشن ہوا ہے اس دن سے ذہنی طور پر پریشان رہتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ اس ملک کا آگے چل کر کیا ہوگا، کیونکہ قوم نے ایک ڈیوائیڈڈ قسم کا مینڈیٹ دے دیا ہے مختلف پارٹیوں کو. کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اکیلی پاکستان کو چلا سکے. دیکھیں، پاکستان کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اسمبلی کے اندر ڈے ٹو ڈے وہاں پہ بل پاس کروانے پڑتے ہیں. فارن پالیسی ہے، ملک کی اکانومی ہے جس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو اگر آپ نے فل مینڈیٹ کسی پارٹی کو نہیں دیا تو مجھے تو عجیب صورتحال نظر آ رہی ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن پاکستان کے حالات کو سدھارنا کسی پارٹی کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی. پاکستان مزید مہنگائی کے چکر میں جائے گا، مہنگائی میں پھنسے گا. پاکستان مزید انڈسٹری اس کی کمزور ہوتی چلی جائے گی. پاکستان کے اندرونی معاملات وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز میں نہیں چل سکیں گے. کسی پارٹی کو بھی آپ مینڈیٹ دیتے تھے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیتے تھے تو پاکستان ان مشکلات سے دور رہتا. جس مشکلات میں پاکستان اب کوئی راستہ خدا کرے نکل آئے جو کہ مجھے بظاہر نظر نہیں آتا. میں قومی اسمبلی کے اندر بھی بہت دفعہ منتخب ہو کر گیا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر روزانہ کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس قوم نے نہیں دی کسی پارٹی کو بھی. اب دیکھیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، میں نے ایک الیکشن صوبائی جیتا ہے اور 6 الیکشن میں نے قومی کی جیتے ہیں، اور وہ میرا سارا وقت جو ہے وہ پاکستان کی خدمت میں گزر گیا، اپنے حلقے کے انتخاب کے لوگوں کی خدمت میں گزر گیا. جو میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے ٹھیک کیا. بہرحال فکر ہے پاکستان کے مستقبل کی کہ کیا ہوگا. میں قوم سے پہلے بھی اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں یہ اپیل کرتا رہا ہوں کہ خدا را نواز شریف صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیں. وہی پاکستان کے مسیحا ہیں، انہوں نے پاکستان کی کشتی کو پار لگانا ہے، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں سنی. آج پاکستان مزید مشکلات میں دھنس چکا ہے، مزید مشکلات میں پھنس چکا ہے. اب یہ کیا ہوگا، کیسے نکلے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمائے، غیر سے مدد فرمائے. باقی رہا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اس میں سیٹیں تو جیتے ہیں لیکن اتنی نہیں جیتی جتنی کہ ہمیں درکار تھی. وہ مینڈیٹ ہمارا پورا نہیں کیا گیا. پر اب دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں.
اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کے راستے پر چل پڑے، پاکستان اپنے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر سکے۔ دعا کے علاوہ مجھے تو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پاکستانی قوم جو ایک بہت سمجھدار قوم ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیوں نہیں ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ نواز شریف جو کہ اس ملک کے مسیح ہیں، جنہوں نے پاکستان کو دنیا میں ایک نام دیا، ان کو بھی ووٹ نہیں دی گئی۔ یہ دکھ کی بات ہے، اور یہ دکھ کی بات سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کا محافظ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔